مورخ نے لکھا ہے واقعہ، ہم نے وہ واقعہ پڑھنا ہے، نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے نکالنا ہے۔ تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا، انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی۔ بچے ساتھ ساتھ سنتے آنا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا۔ تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں، انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی، کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا۔ ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا، باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے طریق مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں، وظیفہ علیحدہ علیحدہ کیوں؟ جب برابر تھا، رتبہ ایک جیسا تھا، تعلق نبی کے ساتھ تھا، وظیفہ ایک جیسا کیوں؟ تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ تاریخ نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ۔ میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سن نہیں کر۔ وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا۔ میں نے جملہ پڑھا، کوٹ شاہ میں 9 10 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ملتے ہوں گے، لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کے علم کی قسم ہے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے، علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے۔ جس کی جتنی دشمنی زیادہ ہوتی تھی، جس کی جتنی دشمنی زیادہ تھی اسے اتنا زیادہ نوازا جاتا تھا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر؟ بسم اللہ سر۔ یہ عالی مشکل ہے۔ پہلا نبی کی بیویاں، دوسرا مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی، جو پرانے مدینے کے باسی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کا کلمہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے پڑھا تھا۔ یہ امیر لوگ، یہ رائل فیملیز، یہ جگیردار طبقہ، یہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ یہ مسلمان ہوئے تھے حکومت کی وجہ سے، غریبوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے، نبی نے انہیں عزت اتنی دے دی، اتنی عرب کے غریبوں کو نبی نے عزت دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ابو جہل نے انہیں کہا اوے کس اللہ کو مانتے ہو؟ اسے کہا محمد کے اللہ کو۔ اسے کہا اوے غلاموں وہ نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے تو ہم نے مانا۔ یہ اصل اسلام کے لوگ تھے، انہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں، انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ یہ دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یہ علی کی تلوار کے ڈر سے نہیں آئے تھے، یہ بی بی خدیجہ سے قرضے معاف کروانے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے اسٹیٹ نہیں دیکھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلامی سلطنت بن جائے گی، اسلامی حکومت بن جائے گی، ہم میں سے کوئی گورنر ہو جائے گا، کوئی وزیر خزانہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے صرف کردار مصطفیٰ دیکھا۔ ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ توجہ سے بات سنتے آئیے۔ وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا۔ بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے۔ اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا۔ مروان اس کا نام تھا، حکم کا بیٹا تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کے
رسالت ماں گلیوں میں چلتے تھے، یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو طعن و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے۔ نبی نے حکم نہیں دیا، اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے، مجھ سے نہیں۔ انہیں مدینے سے باہر نکال، انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال دے۔ جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا، صرف مدینے نہیں بلایا، اسے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا۔ نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا، یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا ہوں۔ مصر کا گورنر بنا دیا۔ مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست تھی، سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر بنا دیا۔ مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ۔ محمد بن ابی بکر کے پاس، اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے۔ محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے۔ اور ایک بات میں اور اپنے بچوں کو بتاؤں، مسلمان تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے 3 حکومتوں میں جو مولا علی کا دور تھا اسے لکھا کہ علی نے دور جو ہے یہ خاموشی میں گزارا، گوشہ نشینی میں گزارا، علی گھر سے نہیں نکلتے تھے، علی قرآن جمع کرتے تھے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ علی جیسی شخصیت کے ساتھ کہ علی کے اتنے لمبے دور کو صرف چند جملوں میں بند کر دیا گیا۔ اور شیعہ بھی یہی جملے ممبر سے میں نے خود سنے ہیں، بندے کہتے ہیں علی قرآن جمع کر رہے تھے۔ وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ میری سمجھ میں آج تک یہ فلسفہ نہیں آیا کہ وہ کون سا قرآن تھا جو علی جمع کر رہے تھے۔ قرآن تو سارا علی کے سینے میں، بلکہ علی خود قرآن کا جسم تھا۔ علی کہاں سے قرآن جمع کر رہے ہیں؟ اگر میں اس میں پوری 45-50 منٹ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مولا علی کا وہ جو دور تھا وہ بڑا انقلابی دور تھا۔ مولا اس دور میں مدینے میں نہیں رہتے تھے، مولا مدینے سے چلے گئے تھے۔ مدینے کے تھوڑا باہر جا کے مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا جس کا نام یمبو تھا، جسے آج مدینے میں بیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مولا نے مدینے کے باہر جا کے بنا دیا تھا۔ اس پورے دور میں مولا نے پہلی بار جو کنویں کھودے تھے، یہ مولا نے 24 کنویں اس دور میں اپنے ہاتھوں سے کھودے تھے۔ کنویں سے پانی لے کے زمینوں تک پہنچانا مولا علی نے اپنے دور میں شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے کپاس مدینے میں مولا علی نے کاشت کی تھی۔ یہی کپاس جس کی روئی گھر آتی تھی، بی بی کاٹتی تھی، چادریں بناتی تھی، اور اسی روئی کی ہاتھ کی بنے ہوا رومال آج بھی ہور کے ہاتھ ماتھے پہ۔ یہ پورا ایک دور ہے مولا علی کا جو دور پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مجھے پڑھنی ہے قتل علی کی وجہ۔ متلاشی ہے سرکار آپ ان حقائق کے۔ اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے۔ مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے۔ مولا محمد ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے۔ جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے۔ جو بندے سر ہلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اسے جا کے خبر دی کہ اصل حاکم ہے، حقیقی وارث آیا۔ وہ اٹھ کے اور کیا کہ انہوں نے مولا علی سے پوچھا، جی ہاں جی اے وصی رسول، اے جانشین پیغمبر، اے دماد رسول، آپ کیوں آئے؟ مولا فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا؟ اس کا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں۔ محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسے محمد بن ابی بکر طرف دے کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے، اسے مصر کا گورنر لگا دیتے۔
फौरी तौर पे अपने कातब को जगाया कि एक सरकारी हुक्मनामा लिखा कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तुम्हारे पास आ रहा है। जो ही मोहम्मद तेरे पास पहुंचे अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, अपनी जगह पे मोहम्मद को तख्त पे बिठा, सारे इंतजामात मोहम्मद के हवाले करके खुद मदीने पहुंच। ये तहरीर लिख के मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले की। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तहरीर को बंद किया। मौला अली चले दरबार से, मौला बाजार में, मोहम्मद साथ साथ। मोहम्मद सोच रहा अली के आने की वजह से इसने इतना अली का हया किया, इतनी अली की इज्जत की कि मौला ने एक ही शिकायत की, इसने फौरन दूर कर दी। चलते चलते अली के घर का दरवाजा आ गया। जो ही अली दरवाजे से एक कदम अंदर एक बाहर था, या मोहम्मद ने कहा मौला आप घर के अंदर जा रहे हैं, जहमत दोबारा ना मुझे देनी पड़े, मुझे बताएं कि मैं अभी मिस्र के लिए निकल जाऊं। मौला ने पर्दे से पीछे सर हटा के कहा चले जा, लेकिन रात को सफर न करना। चले जा लेकिन हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद बिन अबी बकर के जहन में यह बात बैठ गई कि जब अली ने कहा है ना कि नहीं करना, इसका मतलब इस नहीं में कोई राज है। मोहम्मद बिन बकर ने साथ अपने चंद नौकर तैयार किए। तैयार करके मोहम्मद बिन अबी बकर जब तैयार होकर मदीना से निकले हैं तो शाम हो गई मदीने में। मदीना से थोड़े से फरसक के फासले पे गए थे, रात हो गई।